حضرت مکہ شریف میں تھے، حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور آپ کی طبیعت علیل تھی۔ ابھی مولانا نے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کا ذکر فرمایا، مولانا مفتی وسیع الرحمن صاحب نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت کی طبیعت علیل ہے، بخار کے عالم میں ہیں۔ یہ علماء سو، ادیان باطلہ، فرقائے باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول، یہ بھی پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے جان لیا کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو علماء مکہ کو کہا کہ ہندوستان سے ایک ایسا مولوی آیا ہے حج کرنے کے لیے جو علم غیب رسول کو ثابت کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس سوال آ گیا، اعلیٰ حضرت کے پاس سوال آیا، طبیعت علیل ہے، اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ اس کتاب کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ شریف مکہ کے بارگاہ میں اس کتاب کو پیش کیا گیا۔ شریف مکہ نے جب اس کتاب کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت کا رائٹنگ، اعلیٰ حضرت کے دلائل، انہوں نے کہا یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ کسی حضرت کی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ایسے دلائل، ایسی زبردست تصنیف، علم غیب مصطفیٰ پر ایسے دلائل و براہین کے انبار، یہ کوئی حضرت نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی اعلیٰ حضرت معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی حضرت نہیں، یہ تو کوئی اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، غوث اعظم نصری۔ اس وقت تک کسی نے مولانا احمد رضا کو، مفتی احمد رضا کو، علامہ احمد رضا کو، حضرت احمد رضا کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا تھا۔ جب اعلیٰ حضرت کی وہ تصنیف الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جب شریف مکہ کے دربار میں پیش کی گئی تو انہوں نے سب سے پہلے مفتی احمد رضا، حضرت احمد رضا، علامہ احمد رضا، محدث احمد رضا، مفکر احمد رضا، مدبر احمد رضا کو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ لفظ اعلیٰ حضرت اتنا مقبول ہوا کہ مولانا احمد رضا کا علم بن گیا۔ علم بن گیا، علم بن گیا، علم بن گیا۔ مولانا احمد رضا، مفتی احمد رضا، حضرت احمد رضا کا یہ علم بن گیا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت بولا جائے گا تو ذہن سیدھا بریلی مفتی احمد رضا کی مقدس شخصیت ذہن میں آ جائے گی۔ یہ ان کا نام نہیں، یہ ان کا علم ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت کو اب انہوں نے طلب کیا کہ کون سا ایسا عالم ہے جس نے رسول اللہ کے علم غیب پر ایسے دلائل کے انبار لگائے ہیں، تو شریف مکہ نے ان کو بلایا، اپنے برابر میں کرسی بچھوائی اور مفتی احمد رضا کو، علامہ احمد رضا کو، حضرت احمد رضا کو اپنے برابر بیٹھایا اور پوچھا کیا یہ کتاب آپ کی ہے، آپ نے لکھی ہے؟ تو مولانا احمد رضا نے، حضرت احمد رضا نے، علامہ احمد رضا نے فرمایا جی ہاں یہ میں نے ہی لکھی ہے۔
یہ میں نے ہی دلائل پیش کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کا قلم کسی حضرت کا نہیں، معلوم ہوتا ہے آپ تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا، خوش ہو گئے وہ شریف مکہ، کیونکہ بڑے خوش عقیدہ تھے۔ خوش عقیدگیت کی بنیاد پر انہوں نے کہا خوش ہو کر کہ آپ کیا چاہتے ہیں، مانگیے، کچھ مانگیے۔ تو اعلیٰ حضرت وہاں مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ مولانا احمد رضا علم غیب پر قلم نہیں چلا سکتے، حوالے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ لائبریری سے دور ہیں، حوالہ کہاں سے لائیں گے، اور یہ تو علماء کی مجلس ہے، علماء کا مقام ہے، تو علماء تو حوالے پوچھیں گے، تو یہ حوالہ کہاں سے دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو تحریر کی ہے، قلم چلایا ہے، ایسے حوالے دیے ہیں، تو فرما دیا اعلیٰ حضرت نے یہ ذہن دے دیا کہ میں اپنی لائبریری سے دور ہوں تو کیا ہوا، میں اپنے کتب خانے سے دور ہوں تو کیا ہوا، میں تو اس خزانے سے قریب ہوں جہاں سے ہر خزانے تقسیم کیے جاتے ہیں، میں اس خزانے سے قریب ہوں۔ اگر میں اپنے کتب خانے سے دور ہوں تو کیا ہوا، کیا ہوا۔ تو دلائل براہین کے انبار لگا دیے۔ تو شریف مکہ نے بھی کہا خوش ہو کر مانگیے آپ کیا چاہتے۔ تو جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے کیا مانگا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مدینہ شریف جانا ہے، اور وہاں کے جو خدام ہیں وہ رات کو رکنے نہیں دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کم از کم ایک شب قدم آئے ناز رسول میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں مسجد نبوی میں ایک شب رکنے کی اجازت مل جائے۔ کیا مانگا اعلیٰ حضرت نے؟ ایک شب مسجد نبوی میں رکنے کی، روضہ رسول پر حاضر رہنے کی، رات بھر حاضر رہنے کی مجھے اجازت مل جائے۔ فوراً ہی شریف مکہ نے قلم چلایا، لکھا، اور وہاں کے گورنر کو، گورنر مدینہ کو فوراً ہی لکھا اس نے، اور ایک خط لکھ کے دیا، اور اپنے کارندے کو دیا کہ اس پہ مہر لگائی جائے۔ مہر لگائی، دستخط کر دیے۔ اعلیٰ حضرت اس وقت بہت علیل تھے، طبیعت خراب تھی اعلیٰ حضرت کی۔ 8 دن اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس بخار کے عالم میں، طبیعت خراب کے عالم میں، اعلیٰ حضرت 8 دن کا سفر طے کر کے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر مدینہ شریف پہنچے، اور اعلیٰ حضرت کو مسجد نبوی میں رسول اللہ کے روضے پر ایک رات رہنے کی اجازت مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہیں وہ ایک نعت لکھی جس کا مقطع یہ ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات، تجھ سے منگتا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کودتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اب وہاں وہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ رسول اللہ کی زیارت کے طلبگار تھے کہ مجھے خواب میں تو میں نے دیکھا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ ایک جب نہیں ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کوئی کیوں پیچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس پہ کسی نے کہا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کسی نے کہا تجھ سے کودتے ہزار پھرتے ہیں، کسی نے کہا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، کسی نے کہا تجھ سے منگتا ہزار پھرتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ کو زیارت ہو گئی، اعلیٰ حضرت کو جب رسول اللہ کی زیارت ہو گئی تو فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، میری جان ہے یہ۔